یہ ذریعہ ہے. اس طرح سے ہم آپ کو اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کو کہہ کر بتا دیا جائے بلکہ آپ کو دکھایا جائے, آپ کو سمجھایا جائے کہ بات آپ کے دلوں میں گھر کر جائے, بات آپ کے اندر تک اتر جائے. اکتوبر 2014 میں IRO نے یہ ماڈل کمپٹیشن آرگنائز کیا تھا اور اس کا رزلٹ میرے ہاتھ میں ہے. میں ساری والنٹیئرز سے گزارش کروں گی کہ پلیز ماڈل کمپٹیشن کے سارے پارٹیسپینٹس کو مین ہال میں گیدر کر لیں, اور ہمارے ونرز کو آج انشاءاللہ پرائز ہماری چیف گیسٹ ڈاکٹر زیبا باری کے ہاتھوں سے ملے گا. ڈاکٹر زیبا باری ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کو ان کا ایک بریف انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. ڈاکٹر زیبا باری شہر الہ آباد کی ایک مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں. آپ نے اپنا MBBS گورکھپور سے مکمل کیا, MS کانپور سے, اور آپ نے اپنی SR شپ مکمل کی مولانا آزاد میڈیکل کالج دہلی سے. ڈاکٹر صاحبہ ایک بہترین مسلمہ ہیں, ایک متقی مسلمہ ہیں. آپ بہترین کمبینیشن ہیں ماڈرن ایجوکیشن اور اسلامک اویئرنیس کا. آپ اپنی پریکٹس باحجاب بانقاب رہ کر کرتی ہیں. آج ان جیسے لوگوں کی ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسے لوگ جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوں پھر بھی ان کے اندر اسلام کوٹ کوٹ کر بھرا ہو. آپ بہترین مثال ہیں اس بات کی کہ مسلمز ہرگز کسی فیلڈ میں پچھڑے ہوئے نہیں ہیں, خاص کر مسلم خواتین. اور آپ اس بات کی بھی ایک جیتی جاگتی مثال ہیں کہ نقاب حجاب ہرگز ایک مسلمہ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. ڈاکٹر زیبا خدا کرے کہ ملت اسلامیہ کی ہر بیٹی ہر ماں جیسی ہو جائے, یعنی ایک بہترین کمبینیشن ماڈرن ایجوکیشن اور اسلامک اویئرنیس کا. تو اب میں ریکویسٹ کروں گی ڈاکٹر زیبا سے کہ وہ پلیز ہمارے اسلامک ماڈل کمپٹیشن کے ونرز کو اپنے ہاتھوں سے پرائزز دیں. اسلامک ماڈل کمپٹیشن 2014 میں 2014 کے کمپٹیشن کی جس بہن نے 3rd رینک حاصل کی ہے, جنہیں 3rd پوزیشن حاصل ہوئی ہے اس ماڈل کمپٹیشن میں, وہ ہیں ڈاکٹر شبنم پروین. ڈاکٹر شبنم نے ماڈل بنایا تھا, اس کا ٹاپک تھا حجاب کامیابی میں رکاوٹ نہیں, اور الحمدللہ آپ خود بھی اس کی مثال ہیں. ڈاکٹر شبنم ایک پریکٹسنگ مسلمہ اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ 3 بچوں کی ماں ہیں. پھر بھی آپ نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا اور ماڈل ہمارے بہترین ماڈل بنایا. اس کمپٹیشن کے ماڈل کمپٹیشن کی 2nd پرائز کی ونر ہیں سسٹر شبستہ خان. سسٹر شبستہ خان کے ماڈل کا ٹاپک ہے بے حجابی کی قباحتیں. آپ نے اپنے ماڈل کے ذریعے ڈپکٹ کیا کہ حجاب نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. ان کا ماڈل یہ کویشچن ریز کرتا ہے کہ آج سوسائٹی میں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ حجاب کیوں, بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ حجاب کیوں نہیں. اور فرسٹ پرائز اس اسلامک ماڈل کمپٹیشن کا جاتا ہے سسٹر شازیہ ناز کو. سسٹر شازیہ ناز کے ماڈل کا ٹاپک تھا اسلام دا کمپلیٹ وے آف لائف. اپنے ماڈل کے ذریعے آپ نے دکھایا کہ آج معاشرے میں جتنی بھی پرابلمس پریویل کر رہی ہیں, جتنی بھی پرابلمس ہیں, ان سب کا سلیوشن اسلام ایک مؤثر طریقے سے دیتا ہے. اور اب پرائزز ملیں گے, اب کانسولیشن پرائزز کا وقت ہے. سسٹر راحت افشا. سسٹر راحت افشا کانسولیشن پرائز کے لیے آئے. ان کے ماڈل کا ٹاپک تھا سورہ عصر. انہوں نے سورہ عصر پہ ماڈل بنایا تھا اور انہوں نے دکھایا تھا اس ماڈل کے ذریعے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وقت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ صرف کن 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں. سسٹر راحت افشا. زینب مجیب. زینب مجیب کلاس 5th کے اسٹوڈنٹ ہیں اور انہوں نے ایک بہترین ماڈل بنایا. اس کا ٹاپک تھا ایجوکیشن فار بوتھ دی ورلڈز. اس چھوٹی عمر میں آپ نے بہترین جذبہ دکھایا, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. سسٹر شیبہ عمران. سسٹر شیبہ عمران کے ماڈل کا ٹاپک ہے توکل علی اللہ, کہ کس طرح سے ایک مومن کو صرف اللہ پر یقین ہونا چاہیے, ذرائع پر نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ذرائع پر قادر ہے. سسٹر شیبہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اور اپنے 2 بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. شائستہ بیگم. شائستہ بیگم نے قرآن مجید کی ایک
سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 پہ ماڈل بنایا تھا، جس کا ٹاپک تھا کہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. عنایزہ رحمان کے ماڈل کا ٹاپک ہے گناہوں سے ہجرت. انہوں نے ہمیں اپنے ماڈل کے ذریعے بتایا کہ کس طرح ہم برے کاموں کو چھوڑ کر گناہوں سے ہجرت کر کے ہجرت کا ثواب پا سکتے ہیں. سسٹر الفشا انور کے ماڈل کا ٹاپک تھا جسٹس، کہ اللہ تعالیٰ جسٹس کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. کس طرح ایک مومن ہمیشہ سچ کے ساتھ ہو، حق کے ساتھ ہو، اور کبھی بھی پارشل نہ ہو. سسٹر اسما نسیم، ان کے ماڈل کا ٹاپک تھا اتھیزم. سسٹر اسما یہاں موجود نہیں ہیں، ان کی جگہ ان کی مدر اس پرائز کو حاصل کریں گی. سسٹر اسما نسیم. سسٹر تسنیم فاطمہ کے ماڈل کا ٹاپک ہے صراط مستقیم. سسٹر تسنیم بھی یہاں موجود نہیں ہے، ان کے بہاف پہ یہ ٹرافی ان کی سسٹر حاصل کریں گی. نیکسٹ ونر ہیں سسٹر آفرین جعفری. سسٹر آفرین کے ماڈل کا ٹاپک ہے امانت دار تاجر. آپ نے دکھایا کہ کس طرح سے اگر ایک بزنس مین، ایک تاجر اپنے پیشے میں بالکل آنیسٹ رہے تو کیا رینک ہے اس کی اللہ کی نظر میں. نیکسٹ ونر ہیں شمع افروز کے ماڈل کا ٹاپک تھا گلیمر آف دس ورلڈ. انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے اس دنیا کے کچھ راستے ہمیں کتنے گلیمرس رکھتے ہیں، دنیا کی چیزیں کتنی اٹریکٹیو لگتی ہیں اور ہم ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے اٹریکٹ نہ ہوں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کریں. سسٹر نجمہ علی کے ماڈل کا ٹاپک ہے پریزنٹ اسٹیٹس آف دا امہ اینڈ آر انگیجمنٹس. انہوں نے اپنے ماڈل کے ذریعے ڈپکٹ کیا کہ آج امت مسلمہ کن پریشانیوں سے دوچار ہے، کیا کچھ جھیل رہی ہے، اور ہم کہاں بزی ہیں، ہماری انگیجمنٹس کہاں ہیں، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سسٹر عفت پروین کے ماڈل کا ٹاپک ہے کلینلینس. آپ نے اپنے ماڈل کے ذریعے ڈپکٹ کیا اس حدیث کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. آپ نے دکھایا کہ کیا فائدے ہیں کلینلینس اور پاکی کے اور کیا نقصانات ہیں اس کے اپوزٹ کے. سسٹر زکیہ بیگم، آپ کا ماڈل بنا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 پہ کہ ہرگز تم نیکی کی ہائٹ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. سسٹر زکیہ یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے بہاف پہ ان کی ریپرزینٹیو ان کا پرائز گیدر کریں گے. سسٹر جہاں آرا کے ماڈل کا ٹاپک تھا ریاکاری، وہ بھی یہاں موجود نہیں ہیں. ان کے بہاف پہ بھی ان کی ٹرافی ان کی ریپرزینٹیو حاصل کریں گی. سسٹر نزہت، ان کے ماڈل کا ٹاپک ہے اللہز اوبیڈینٹ کریچر. ہیلتھ ریزنس کی وجہ سے آپ بھی یہاں آج نہیں آ سکی ہیں، ان کی جگہ پہ بھی، ان کے بہاف پہ بھی ان کی ریپرزینٹیو ان کا ٹرافی حاصل کریں گے. جزاک اللہ سسٹرز. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کے ماڈل کو آپ کے لیے ثواب جاریہ بنا دے، آمین. اور اب میں گزارش کروں گی ہماری آج کی چیف گیسٹ ڈاکٹر زیبا باری سے کہ وہ اپنے قیمتی تاثرات ہمارے سامنے پیش کریں. ڈاکٹر زیبا باری. Thank you. I am speechless after listening to this lecture of Sister Asma Shams on Ittihad-e-Ummat. Really, it is heart-touching, and I hope all of us understand the theme and apply it in our lives. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To all the parents, guardians, principal Mrs. Asma Shams, President of IERO Mr. Ziaul Shams, and students and all the staff members. I thank you for inviting me here
and giving me the opportunity and honor of being a part of your organization. And I really appreciate the progress you have made in the last few years and the effort, zeal, and enthusiasm you have shown in the overall development and progress of the students. That is providing both worldly and Islamic education under a roof. May Allah give you more success in what you are doing in the cause of Allah. That is what we call as jihad fi sabilillah. Alhamdulillah, so many people are gathered here today in this hall, and this shows our strength. As we have listened in the lecture of Mrs. Asma Shams, we really have strength if we unite together and choose the right path. The path Allah subhanahu wa ta'ala told us through our Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the glorious Quran. That is written in the glorious Quran in the ayat of Surah Al Imran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, and hold fast all of you together to the rope of Allah and do not be divided among yourself. اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لیجئے اور فرقے مت بنائیے. Let me explain this. یہاں اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی رسی کہا گیا ہے. مطلب قرآن اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, راہ ہدایت ہے. سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے لیٹر یا پیغام ہے. اور فرض کیجئے آپ کا کوئی عزیز آپ کو لیٹر بھیجتا ہے تو آپ اس لیٹر یا میسیج کو ملاقات سے پہلے ہی پڑھنا چاہیں گی تاکہ اس کا حال پتہ چل جائے. اسی طرح ہمیں اللہ کے اس پیغام کو جو قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری آخرت میں ملاقات سے پہلے ہی پڑھنا اور سمجھنا ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. چاہے آپ ایک آیت ہی پڑھیے لیکن اس کو معنی کے ساتھ پڑھیے. There is no importance of reading a message or letter after meeting. So we must emphasize on reading Quran by understanding. Now we must remember this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You will never go astray if you hold fast my sunnah and teachings of the glorious Quran. And before ending, I really appreciate the hard work and efforts of the participants of model competition. They have really worked hard and spent their time, money, energy, and skills in spreading the message of Quran through their models. The work you all are doing is great and unmatchable. May Allah give you reward in this world and hereafter. Ameen. Jazakallah khair. جزاک اللہ ڈاکٹر زیبا باری. اور اب میں چاہوں گی کہ مسز اسما شمس اپنے ہاتھوں سے ایک میمنٹو پیش کریں ڈاکٹر زیبا باری کو ہمارے آج کے اس پروگرام میں چیف گیسٹ ہونے کی یادگار کے طور پر. ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی خوشی کے لیے انہیں میمنٹو پیش کریں. جزاک اللہ میم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ. اور اب ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ. IRO کا تربیتی پروگرام انشاءاللہ دسمبر سے سٹارٹ ہوگا اور اس پروگرام کے لیے فارمز اویلیبل ہیں. آپ کو وہ فارمز مل جائیں گے ایگزیبیشن ہال کے کویری کاؤنٹر پہ. اور اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں انوائٹ کروں گی IRO کی کور گروپ کے ممبر سسٹر سیما ناز کو کہ وہ آئیں اور ووٹ آف تھینکس پریزنٹ کریں. آئی انوائٹ مسز سیما ناز. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے بہترین طریقے سے آج کا یہ پروگرام پورا کروایا. میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ رب العالمین کا جس کے مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد شکریہ ادا کرتی ہوں ہماری آج کے اسپیکر محترمہ اسما شمس صاحبہ کا جنہوں نے اپنی علم سے لبریز گفتگو سے ہمیں مستفیض کیا. اور شکریہ ادا کرتی ہوں ہماری آج کی چیف گیسٹ ڈاکٹر زیبا باری کا جنہوں نے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور شکریہ ادا کرتی ہوں یہاں پر بیٹھی تمام خواتین کا جو اپنی شرکت سے ہمارے پروگرام کو کامیاب بناتی ہیں. اور شکریہ ادا کرتی ہوں ہماری تمام والنٹیئرز کا جو بغیر کسی اجرت کے اپنا فزیکل لیبر پرووائڈ کرتی ہیں. اللہ رب العالمین آپ سبھی کو بہترین اجر سے نوازے. آمین. ایک خاص اناؤنسمنٹ. ہمارے شام کے پروگرام کے بارے میں آپ سبھی جانتی ہوں گی کہ آج شام کا پروگرام جس کی ٹائمنگ ہے 8 سے 10، اس کا عنوان ہے تعلق بالقرآن.
اور اس کے مقررین ہیں مولانا محمد طاہر مدنی صاحب اور ڈاکٹر عبدالرؤف. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو ضرور اٹینڈ کریں. اور اب ایگزیبیشن ہال کھول دیا گیا ہے. جن کو بھی ایگزیبیشن وزٹ کرنا ہو ماڈل ایگزیبیشن وہ سبھی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.